حضور شیر ہندوستان حضور شیر ہندوستان حضور شیر ہندوستان تکبیر برادران اہل سنت وفاداران مسلک اعلی حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ذی الجلالہ والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ وعلی آلہ واصحابہ ومجتہدی ملتہ اولی الایدی والابصار والنبالہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مکاں والے لا مکاں والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جاں فضا سنانے والے، میدان محشر میں ہم گناہ گاروں، سیاہ کاروں، بدکاروں کو بخشوانے والے، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے، پل صراط سے گزرتے وقت ہم گنہگاروں کے لیے رب سلم کی صدائیں لگانے والے، حضور احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ مظہر اعلی حضرت شیر بے شہ اہل سنت، امام المناظرین، غیظ المنافقین، مناظر اعظم علی الاطلاق، سیدی آقائی مولائی ملجائی علامہ شاہ مفتی ابو الفتح عبید الرضا محمد حشمت علی خان قادری برکاتی رضوی لکھنوی ثم پیلی بھیتی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت پہلے یہ تحریر فرمایا تھا، یہ وقت آج بھی ہے کہ ہم اس کا ورد جاری رکھیں اور سب لوگ مل کر کے پڑھیں۔ مدد کا وقت ہے، اے سید خیر الورا اٹھیے، ہوا اعدا کا نرغا، اے حبیب کبریا اٹھیے، ستاتے ہیں بہت اعدائے دین تیرے غلاموں کو، پریشاں حال امت ہے شہ ہر دو سرا اٹھیے، لگایا آپ نے جس پودے کو دستے مبارک سے، اسی کو کاٹتے ہیں اشقیا بہر خدا اٹھیے، وہی گلشن صحابہ نے جسے خونوں سے سینچا تھا، اجاڑا جا رہا ہے اب تو اے ابر سخا اٹھیے، تمہارے نام لیوا مشرکوں سے تنگ آئے ہیں، ستم کی تیغ سے کٹتا ہے بندوں کا گلا اٹھیے، رسول ہاشمی اٹھیے خبر لیجئے غلاموں کی، مسلمانان عالم ہیں بلا میں مبتلا اٹھیے، کہیں بھی اب مسلمانوں کو آسائش نہیں حاصل، کہیں بھی اب مسلمانوں کو آسائش نہیں حاصل، غرض اسلام کی دنیا میں ہے محشر بپا اٹھیے، بتان ہند لوٹے لیتے ہیں ایمان کی دولت، حضور اب دن دہاڑے لٹ رہا ہے قافلہ اٹھیے، حسینیوں پہ جمعیت یزیدی حملہ آور ہے، حسینیوں پہ جمعیت، یہی جمعیت العلماء جو ہے یہی جمعیت یزیدی ہے، حسینیوں پہ جمعیت یزیدی حملہ آور ہے، مدد فرمائیے اے دافع کرب و بلا اٹھیے، وہ دین پاک
جس پر کربلا میں تم ہوئے قرباں مٹایا جا رہا ہے، اے شہید کربلا اٹھیے، مسلمان ہو گئے بے دست و پا مظلوم اور بے کس، مدد فرمائیے اے خالد سیف خدا اٹھیے، وہی اسلام جس کو آپ نے تھا زندہ فرمایا، تمہارے سونے سے پھر سو گیا غوث الورا اٹھیے، ہجوم واشیاں ہیں ہر طرف سے اہل سنت پر، عظوم قاتل سیاف سیف کبریا اٹھیے، تم ہی ہو بادشاہ ہند، رحمت ہو غریبوں پر، میرے اجمیری خواجہ اے معین و رہنما اٹھیے، عبید خستہ کی فریاد سن لو قادری دولہا، خدا کے واسطے یا مرشدی احمد رضا اٹھیے، صلح کل کی مصیبت سے بچا لو اے میرے آقا، رضا کے واسطے یا مرشدی شیر رضا اٹھیے۔ حضرات گرامی، وقت کی قلت ہے، حالات کے پیش نظر بہت مختصر وقت ہے، اور پڑھنے والے ماشاءاللہ بہت ہیں، جن حضرات کو موقع ملا ان کی بھی خوش نصیبی، اور جن کو موقع نہیں مل سکا ان کی بھی خوش نصیبی۔ ملنے والے کی خوش نصیبی یہ کہ سنا دیا، اور نہ ملنے والے کی بھی خوش نصیبی یہ کہ سن لیا۔ محفل میں شریک ہو گئے، خوش نصیبی ہے، اگر تکلیف ہوئی نہ پڑھنے والے کو تو معذرت چاہتے ہیں۔ بہرحال اصل پیغام شریعت کا، حق کا، وہ مل جائے اور اس پر عمل ہو جائے تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہیں اور وہاں بھی کامیاب ہیں۔ تبھی تو وہی جو مشن اعلیٰ حضرت کا تھا، وہ مشن مظہر اعلیٰ حضرت نے زندگی بھر ادا کیا، اسی مشن کو مظہر اعلیٰ حضرت کے مظہر سرکار مشاہد ملت نے ہر جگہ پھیلایا، اسی مشن کو لیے ہوئے مشہود ملت نے بھی ہر جگہ عام کیا، اور آج بھی شہزادگان مظہر اعلیٰ حضرت سرکار شیر ہندوستان ہوں، حضور معصوم ملت ہوں، حضور ناصر ملت ہوں، یا اور شہزادگان مظہر اعلیٰ حضرت یعنی نبیرگان مظہر اعلیٰ حضرت ہوں، مشن کو لیے ہوئے ہیں۔ کیا مشن ہے؟ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ جگا رہے ہیں، آج بھی جگا رہے ہیں کہ آج جب رکھوالے ہی چور بن گئے، چوروں کی رکھوالی ہو گئی ہے، تو اب پھر حفاظت کہاں ہوگی؟ جب چور ہی رکھوالے بن جائیں گے، چور کو امام بنا دیا جائے گا تو مقتدیوں کا کیا حال ہوگا؟ چور پیر بن جائیں گے تو مریدوں کا کیا حال ہوگا؟ چور واعظ بن جائیں گے تو پھر سننے والوں کا کیا حال ہوگا؟ جب چور مقرر بن جائیں گے تو سننے والوں کا حال کیا ہوگا؟ اب آپ کہیں گے اماموں کو چور کہہ دیا، پیروں کو چور کہہ دیا، قاضیوں کو چور کہہ دیا، مفتیوں کو چور کہہ دیا۔ ہاں، چور بن گئے ہیں، جو واقعی عالم ہے ان کی جوتی تو سر پہ رکھی جائے گی، جو واقعی امام ہے واقعی ان کی جوتی سر پہ رکھی جائے گی، مگر حالات یہی ہیں کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ حضرات گرامی، اور حضرت قاضی شہر کانپور، خلیفہ حضور مشاہد ملت حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد صاحب قبلہ مشاہدی دامت برکاتہم القدسیہ جلوہ گر ہیں، کہ پوچھیں کہ کیسی اعلیٰ حضرت نے کس طرح سے سمجھایا کہ چور بھی کیسے ہیں؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں۔ ایک تو چور وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی آنکھ بند ہے بغل سے لے جائے، آپ کی آنکھ بند ہے آپ کے مکان میں گھس کے لے جائے، خاموشی سے لے جائے، مگر وہ کتنا بڑا چور ہوگا جو آنکھ سے ہی کاجل چرا لے۔ آنکھ بند ہے اگل بغل سے چرا کے لے جائے، آنکھ بند ہے کمرے سے چرا کے لے جائے تو وہ الگ چور ہے، اور وہ چور کتنا خطرناک ہوگا کہ آنکھ سے کاجل کو چرا لے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں۔ اب کیسے چور ہیں؟ نام ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا، کام ہے خلاف مسلک اعلیٰ حضرت، نام زبان پر اعلیٰ حضرت اور مشن ہے خلاف فتاوی رضویہ، زبان پر ہے اعلیٰ حضرت
کام ہے مشن اعلیٰ حضرت کے خلاف، زبان پر ہے مرکز بریلی شریف، اور بریلی شریف کا سب سے بڑھ کر پیغام فتاوی رضویہ، وہ سنا دو تو منہ اتر جائے، وہ بتا دو تو چہرہ فق ہو جائے۔ تو یہی وہ چور ہیں، یہ وہابی دیوبندی چور ہیں، انہیں تو ہمارے بزرگوں نے ننگا کر دیا۔ جو اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کے چوری کر رہے ہیں انہیں بھی تو پہچانو، جو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا کے چوری کر رہے ہیں انہیں بھی تو پہچانو، جو بریلی شریف کو مرکز کہہ کر کے دھوکہ دے رہے ہیں انہیں بھی تو پہچانو۔ بریلی شریف مرکز ہے، مگر وہاں کے مرکز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فتاوی رضویہ پر عمل ہو تو مرکز ہے، اگر وہاں بیٹھ کر کے فتاوی رضویہ کے خلاف ہوگا تو وہ مرکزیت نہیں ہے۔ مرکزیت یہ ہے کہ سب کی اصل جو ہے، سارے مرکز کی اصل جو ہے وہ مدینہ طیبہ ہے، سارے مرکزوں کی اصل جو ہے وہ مدینہ طیبہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فنا بدرت، فنا یا رسول اللہ، فنا بدرت، آپ کے در پاک پر فنا ہو جانا، بقا ببرت، آپ کی بارگاہ سے بقا بھی ملتی ہے۔ زہر دو جہت بگرد سرت، جدھر سے بھی آئے تو آپ ہی کی طرف آنا ہے۔ فنا بدرت بقا ببرت، زہر دو جہت بگرد سرت، ہے مرکزیت تمہاری صفت یا رسول اللہ، ہے مرکزیت تمہاری صفت کہ دونوں کما تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، فرشتے خدم رسول حشم تمام امم، غلام کرم وجود و عدم، حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی، عتیق و وسیع غنی و علی، ثنا کی زباں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ تشریح کا وقت نہیں ہے، پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ تشریح کی جائے گی۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ سارا معاملہ پہنچتا ہے سرکار کی بارگاہ میں، سب کی اصل جو ہے وہ آقا کی ذات ہے، سارے معاملات سارے اعمال کی بنیاد عشق رسول ہے، عشق رسول ہے تو سب ہے، اور عشق رسول نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ نبی کی محبت ہے سب ہے، اگر نبی کی محبت نہیں تو کچھ نہیں، اور جس کے اندر جب نبی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، سچی محبت جب پیدا ہو جاتی ہے تو عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ سچی محبت کرنے والے تھے جن کا ہم عرس منا رہے ہیں، وہ سچی محبت کرنے والے تھے جنہیں صدیق اکبر کہا گیا، وہ سچی محبت کرنے والے تھے جنہیں فاروق اعظم کہا گیا، وہ سچی محبت کرنے والے تھے جنہیں عثمان ذو النورین کہا گیا، وہ سچی محبت کرنے والے تھے جنہیں مولائے کائنات کہا گیا، وہ سچی محبت کرنے والے تھے جنہیں سید الشہداء کا لقب ملا، وہ سچی محبت کرنے والے تھے جنہیں سیف اللہ کا لقب ملا، وہ سچی محبت کرنے والے تھے جنہیں اسد اللہ کا لقب ملا، وہ سچی محبت کرنے والے تھے جنہیں اسد الرسول کا لقب ملا، وہ سچی محبت کرنے والے تھے جنہیں افضل الشہداء کہا گیا، وہ سچی محبت کرنے والے تھے جنہیں حضرت زبیر کہا جاتا ہے، جنہیں حضرت عباس کہا جاتا ہے، جنہیں حضرت عبداللہ بن عباس کہا جاتا ہے، وہ حضرت امیر معاویہ تھے، وہ حضرت ابو سفیان تھے، وہ حضرت صحابہ کرام تھے، وہ سچے عاشق رسول حضرت اویس قرنی تھے۔ تو وہ سچی محبت کرنے والے تھے۔ فرماتے ہیں کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، پہلا مصرع کیا ہے؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا،
وہ تھے جو عاشق رسول تھے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے. وہ تھے عاشق رسول جو سر کٹا دیتے تھے. آج تو صرف دعویٰ رہ گیا, صرف محض دعویٰ ہے. وہ فتاوی حشمتیہ میں سرکار مظہر اعلیٰ حضرت نے بزرگوں کا قول نقل فرمایا. فرماتے ہیں بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ صحابہ کرام اگر تمہیں دیکھتے, تم اگر صحابہ کو دیکھتے, فرماتے تم اگر صحابہ کرام کو دیکھتے تو انہیں مجنون اور دیوانہ سمجھتے. ایسے فدا تھے عشق رسول میں, ایسے فنا تھے کہ انہیں تم دیکھتے تو فرماتے ہیں کہ تم انہیں مجنون اور دیوانہ سمجھتے, اور وہ تمہیں دیکھتے تو کافر سمجھتے. وہ تمہیں دیکھتے, محاسبہ کرنا چاہیے. وہ تمہیں دیکھتے, وہ صحابہ کرام جن کا جنون کیسا تھا, عشق رسول کیسا تھا. وہ ایک جنگ ہو رہی ہے, جنگ احد کا موقع ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک تلوار کو لیے ہوئے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میری تلوار ہے, کون ہے جو اس کا حق ادا کر دے. جو اس کا حق ادا کرے گا یہ تلوار اسے دے دی جائے گی. اب اتنا سنا, صحابہ کرام بے چین و بے قرار ہیں. ہر صحابی کی فکر کی تمنا یہ ہے کہ یہ تلوار مجھے مل جائے, یہ تلوار مجھے مل جائے, یہ تلوار مجھے مل جائے. ہر ایک صحابی لپکے, مگر یہ سعادت جس صحابی کو ملی وہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تلوار دیتے ہیں تو فرمایا ہے تو ابو دجانہ اس تلوار کا حق ادا کرنا ہے. یا رسول اللہ اس تلوار کا حق کیا ہے, یا رسول اللہ اس تلوار کا حق کیا ہے. تو سرکار فرماتے ہیں اس تلوار سے کافروں کو قتل کرو, قتل کرتے جاؤ یہاں تک کہ تم بھی شہید ہو جاؤ. اتنا جب سنا یہ سعادت ملی کہ نبی نے اپنی تلوار مبارک عطا فرما دی. اب حضرت ابو دجانہ کی جو ہے خوش نصیبی اور ان کے مستی کا عالم یہ ہو گیا, وہ اس طرح مست اور بے خود ہو گئے کہ یہ سعادت مجھے نصیب ہوئی ہے, اور وہ مستی میں جھومنے لگے. فرمایا گیا کہ وہ جھومتے ہوئے اتنے مست ہو گئے کہ وہ اکڑ کے فخر میں چلنے لگے. اکڑ کے ایک لال رومال لیا اور اس کی پٹی باندھ لی, بالکل مجاہدانہ انداز میں اپنی سر مبارک پہ پٹی باندھ لی اور تلوار لے کر کے اکڑ کے چل رہے ہیں. صحابہ کرام نے جب دیکھا تو صحابہ نے کہا اس طرح سے اکڑ کے چلنا یقیناً خدا کی بارگاہ میں ناپسند ہے, مگر اس وقت کافروں کے مقابلے میں حضرت ابو دجانہ کا اکڑ کے چلنا ناپسند نہیں ہے, بہت زیادہ پسند ہے. اور موقع پر تو حرام ہے, لا تمشی فی الارض مرحا, زمین پر اکڑ کے نہ چلو, مگر مقابلہ ہے دشمنان رسول سے, جنگ ہے نبی کے دشمنوں سے. اب وہاں دشمنان رسول, دشمنان اسلام کے مقابلے میں جب اکڑ کے چلے تو اب وہ ناپسندیدہ نہیں ہے, وہ خدا کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل ہو گیا. اور حضرت حمزہ سید الشہداء افضل الشہداء فرمایا گیا کہ جب سرکار سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ جن کا ہم عرس پاک منا رہے ہیں, جب آپ شہید ہو گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پاک کے پاس آ کر کے فرماتے ہیں کہ اے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی شہادت سے جو مجھے صدمہ ہوا ہے وہ بہت بڑا صدمہ ہوا ہے. بہت افسوس فرما رہے تھے. پھر آسمان کی طرف سر اٹھایا اور سر اٹھانے کے بعد جب دیکھا, پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت سید الشہداء کی بہن تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان دونوں سے فرماتے ہیں کہ مبارک ہو, خوش ہو جاؤ, ابھی میں نے آسمان پر دیکھا ہے تو حضرت حمزہ کے نام مبارک کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا, اسد اللہ و رسولی. حضرت حمزہ اللہ کے شیر ہیں اور رسول اللہ کے شیر ہیں. تکبیر
फैजान सैयद शुहदा नारे तकबीर नारे वो हजरत सैयदुश्शुहदा सरकार अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजरत अबू दुजाना को जब देखा तो हजरत सैयदुश्शुहदा हजरत अमीर हमजा भी काफिरों के अंदर घुस गए तलवार लेकर के, और वो ऐसा वार फरमाया कि काफिरों को काटते चले गए। वहीं सामने एक काफिर आ गया तो आपने जलाल भरे अंदाज में फरमाया कि ओ औरतों का खतना करने वाले, मेरी तलवार तुझ पर चले ये मुझे गवारा नहीं, मैं कत्ल करूंगा तो तुम में जो बहादुर हो उसको कत्ल करूंगा, तुम जैसे औरतों का खतना करने वालों को कत्ल नहीं करूंगा। वो आज अगर ऐसी बातें कर दो, वहाबी को खबीस कह दो, देवबंदियों को मरदूद कह दो, तो सुलह कुल्लियों को मिर्चें लगती हैं। ये बदतमीजी करते हैं, ये बेतहजीबी करते हैं। वो देखो जरा मंजर सहाबा का इश्क़ रसूल के, अगर दुश्मन रसूल है तो वो अंदाज, वो तेवर कि औरतों का खतना करने वाला तू मेरे मुकाबले में आएगा, या किसी बहादुर को लेकर के आ। आज कह दो तो मिर्चें लगती है। पढ़ो बुखारी शरीफ ना, पढ़ो हदीस शरीफ, नबी मौजूद हैं। जब उर्वा बिन मसऊद सक़फ़ी ने आकर के कहा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि क्या आप इन पर भरोसा करते हैं, ये आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे, जंग बदर का मौका है। तो इतने में जब ये सुना तो सिद्दीक़ अकबर को जलाल आया और इरशाद फरमाया उमसुस बज़र अल्लाह, जा इनके बुतों में दो तरह, कुछ बुत इनके जो थे वो उनको ये मुज़क्कर मानते थे, और कुछ बुत इनके जो थे जिनको ये मुअन्नस मानते थे। तो लात एक बुत का नाम था, लात और उज़्ज़ा सुना होगा आपने, हुबुल, लात, उज़्ज़ा, ये सब इनके बुत के नाम थे। तो फरमाया लात जो बुत का नाम था, जिसको ये बुत कहते थे उसको मुअन्नस, वो मुअन्नस मानते थे, मुअन्नस बुत बनाए हुए थे औरतों की शक्ल में। तो फरमाया उमसुस बज़र लात, जा लात की शर्मगाह चूस। ये सिद्दीक़ अकबर का जलाल था कि नबी की बारगाह में आकर के ये बात कर रहे हो कि सहाबा किराम साथ छोड़ देंगे नबी का। अरे नबी के सहाबा वो हैं कि जंग बद्र के मौके में जब नबी ने फरमाया अंसार किराम से बुला करके मशवरा किया, चूँकि जंग बद्र के मौके पर उससे पहले बात ये हुई थी, सहाबा किराम से मशवरा हुआ था, तो हजरात अंसार ने ये कहा था कि जो मदीना शरीफ पर हमला आवर होगा उसका हम मुकाबला करेंगे। और ये चूँकि जंग बद्र जो हो रही थी वो मदीना शरीफ शहर से बाहर निकल के हो रही थी, तो ख्याल आया कहीं ऐसा ना हो कि ये उस पर रहे कि मदीना शरीफ पर हमला नहीं, बाहर जंग हो रही है। तो अंसार किराम को बुलाया, तो सरकार के पूछने का जो मतलब था सहाबा किराम समझ गए, अंसार किराम समझ गए। तो उनमें से एक सहाबी आगे बढ़ते हैं, अंसारी सहाबी हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम, आप का इशारा इस बात की तरफ है कि हमने जो अहद किया था मदीना शरीफ के अंदर का अहद किया था। या रसूल अल्लाह, हम बनी इसराइल नहीं है जिन्होंने कहा था इज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला, कि जाइए आप और आपका रब जिहाद करे, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। या रसूल अल्लाह, हम बनी इसराइल नहीं है जो आपसे ये कहे कि आप लड़ें, आपका खुदा लड़े। हम तो वो है कि आगे से भी लड़ेंगे, पीछे से भी लड़ेंगे, दाएं से भी लड़ेंगे, बाएं से भी लड़ेंगे, और दुनिया को बता देंगे जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। तो वो तभी तो फरमाया वही गुलशन सहाबा ने जिसे खूनों से सींचा था, वही गुलशन। आज खून देने की बात होती नहीं है, आज तो इतना कहा जाता है कि वहाबियों की संगत छोड़ो, आज खून देने की बात तो नहीं, आज तो ये कहा जाता है वहाबियों से रिश्तेदारी छोड़ो, आज खून देने की बात नहीं। दावा कैसा, हम जान दे देंगे, हम जान दे देंगे, मगर जान देने वाले वो थे जान देने वाले। आज तो अम्मा घर में बैठी है तो कह रही बेटा क्यों लड़ाई लड़ता है, आज तो घर वाले कह रहे हैं। मगर वो सहाबिया भी थी कि जब आई खबर किसी ने देगी माज़अल्लाह की सरकार शहीद कर दिए गए, जंग के मैदान की तरफ चलती चली आई, हर एक से पूछती हुई
میرے سرکار کا کیا حال ہے؟ میرے سرکار کا کیا حال ہے؟ کسی نے کہا کہ تمہارا بیٹا شہید کر دیا گیا، کہا ٹھیک ہے یہ بتاؤ میرے سرکار کا کیا حال ہے؟ کسی نے کہا شوہر تمہارا شہید کر دیا گیا، کہا ٹھیک ہے یہ بتاؤ میرے سرکار کا کیا حال ہے؟ کسی نے کہا بھائی کی شہادت ہو گئی، کہا ٹھیک ہے یہ بتاؤ سرکار کا کیا حال ہے؟ آگے بڑھ کر کے جب خبر ملی کہ یہ خبر جھوٹی تھی، میرے سرکار ابا حیات ہیں، کسی نے شہید نہیں کیا ہے، صحیح اور سلامت ہے، تو وہ صحابیہ پکار کے کہتی ہے باپ چلا گیا کوئی غم نہیں، بھائی شہید ہو گیا کوئی غم نہیں، بیٹا شہید ہو گیا کوئی غم نہیں، یا رسول اللہ آپ ہیں تو سب ہے، آپ نہیں تو کچھ نہیں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ وہ تھے، تبھی تو فرما سر دے دیا، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ تھے سر دینے والے، وہ تھے جان کی بازی لگانے والے، وہ کہ آج تو فکر ہوتی ہے انتقال ہو جائے گا بیوی کو کون دیکھے گا، بچوں کا کون خیال کرے گا، جان چلی جاتی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں کون دیکھے گا، موت جب آنی ہوتی ہے تو آ ہی جاتی ہے، اور بچوں کی پرورش کا انتظام خدا کی بارگاہ سے ہو ہی جاتا ہے، اللہ نے سب کے رزق کا وعدہ لے لیا ہے۔ ابھی دیکھیں مجاہد سنیت حضرت علامہ سجاد صاحب قبلہ حشمتی علیہ رحمہ کا وصال ہوا، چھوٹے بچے ہیں غم سب کو ہوا، ایسے مجاہد کا جو ہر جگہ ضرورت پڑتی تھی ان کا وصال ہوا۔ تو مگر خوشی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی حق کے لیے قربان کر دی، حق کے لیے جب قربان کر دی تو دن ملا تو پیر شریف کا دن ملا، وقت ملا تو صبح کا طلوع صبح صادق کا وقت ملا، اور تاریخ مہینہ ملا تو رمضان شریف کا مہینہ ملا، اور تاریخ ملی تو 13 رمضان شریف کے اصحاب بدر کے میدان میں اسی تاریخ میں پہنچے تھے، اور رمضان شریف کا مقدس مہینہ۔ تو یہ ساری خوبیاں، یہ انعام ہے کہ جس نے حق کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کیا، جہاں ضرورت پڑی پہنچ گئے۔ تو بتانا یہ تھا کہ انتظام تو ہو ہی جاتا ہے، مگر بتا یہ رہا تھا کہ آج ہم فکر کرتے ہیں بچے چھوٹے ہیں، گھر میں کون دیکھے گا، ماں باپ کو کون خیال کرے گا، مگر صحابہ کرام کی ذات تو دیکھے۔ حضرت حنظلہ ہیں، شادی ہوئی ہے، پہلی شب ہے، بیوی کے پاس ہیں، پہلی ملاقات ہے، اعلان ہوا، آواز دی گئی، سرکار کی بارگاہ سے اعلان ہو رہا ہے اے مسلمانوں جنگ کا موقع آ گیا ہے، جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ حضرت حنظلہ کے کان میں آواز آتی ہے، اسی حالت میں یہ بھی خیال نہ رہا کہ غسل کرنے کی ضرورت ہے، غسل کر لوں پھر نکلوں، آواز سنی، اسلام کے لیے آواز دی جا رہی ہے، آواز آئی حق کے لیے آواز دی جا رہی ہے، آواز آئی اعلاء کلمت الحق کے لیے آواز دی جا رہی ہے۔ مست ہو گئے، بیوی سے اجازت لی، باہر نکل گئے، جنگ کے لیے تشریف لے گئے، اور جنگ کے میدان میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اب جب صحابہ کرام کے جو شہید ہو گئے تھے، جب انہیں اکٹھا کیا گیا، ان کی لاش مبارک کو اکٹھا کیا گیا، اب تلاش کیا جا رہا ہے حضرت حنظلہ کہاں ہے، ان کی لاش مبارک کہاں ہے، نہ ادھر دیکھا ادھر نہیں، ادھر دیکھا ادھر نہیں، میدان میں دیکھ رہے ہیں۔ نبی نے اپنے چہرہ مبارکہ کو آسمان کی طرف بلند کیا، دیکھ کر کے مسکرایا اور فرمایا اے صحابہ، حضرت حنظلہ جب آئے تھے جنابت کی حالت میں تھے، ان پر غسل فرض تھا، جب شہادت مل گئی تو فرشتے ان کی لاش کو آسمانوں
پر لے گئے اور انہیں غسل دے رہے ہیں، انہیں نہلایا جا رہا ہے، انہیں غسل دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے حضرت حنظلہ کا لقب ہے غسیل الملائکہ، غسیل الملائکہ، جنہیں فرشتوں نے نہلایا، فرشتوں نے غسل دیا، وہ حضرت حنظلہ ہے۔ تو وہ تھے جن کو یہ حق تھا کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ ہم سچے عاشق رسول ہیں۔ آج ہم رشتہ داری نہیں چھوڑ سکتے، پڑوس کا معاملہ ہے اس میں نہیں چھوڑ سکتے، جانا پڑے گا، محلے کا مسئلہ ہے نہیں چھوڑ سکتے، جان دینے اور لینے کی بات تو دور کی ہے۔ ان وہابیوں سے بچ تو جاؤ، دوری تو اختیار کر لو، ان سے رشتہ ناتا تو ختم کر لو۔ دعویٰ ہر ایک کا ہے، ہمارا مشن صحابہ کا مشن، ہمارا طریقہ صحابہ کا طریقہ، ہمارا تیور صحابہ کا تیور۔ مگر ہوتا کیا ہے، صحابہ نے اگر بت پرستوں سے جنگ کی ہے نا تو صحابہ نے قرآن پڑھنے والوں سے بھی جنگ کی ہے۔ اٹھاؤ مولا علی کی تاریخ، کتنے خارجیوں کو آپ نے قتل کر دیا، یہاں تک کہ وہ لوگ قرآن کو تلوار پر اٹھا کر کے امان مانگنے لگے۔ آج کہتے داڑھی والا ہے کافر کیسے کہہ دے، نماز پڑھنے والا ہے کافر کیسے کہہ دے، قرآن ایسا پڑھتا ہے کیسے کہہ دے۔ قرآن کو نیزے پر بلند کر کے جب امان مانگنے لگے تو مولا علی کے لشکروں نے دیکھا کہ قرآن کی امان مانگی جا رہی ہے، تلوار کو روک لیا۔ حضرت علی نے جب دیکھا تو فرمایا کیا ماجرا، تلواریں رک کیسے گئی؟ تو کہا قرآن کو بلند کر کے امان مانگی جا رہی ہے۔ مولا علی فرماتے اقتلوہم اقتلوہم فإنہم مشرکون، مارو انہیں قتل کر دو، یہ تو شرک کرنے والے ہیں، مشرک کافر ہیں یہ۔ تو یہ عالم تھا۔ آج وہ صرف بت پرستوں کے خلاف نہیں تھے، قرآن پڑھ کر کے جو گمراہ تھے، گمراہ کر رہے تھے، ان کے بھی خلاف تھے۔ منافقین جو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، میرے نبی نے انہیں بھی مسجد سے نکالا ہے۔ بتاؤ نرسنگانند کے خلاف احتجاج کرنے والوں، کتنے وہابیوں کو تم نے مسجد سے نکالا ہے؟ وسیم رضوی کے خلاف احتجاج کرنے والوں، کتنے دیوبندیوں کو مسجد سے نکالا ہے؟ وہ گستاخی کرے تو احتجاج کرو، اور یہ گستاخی چھاپے تو بیٹھ کے چائے پیو ساتھ میں۔ یہی عشق رسول ہے، یہی صحابہ کا طریقہ ہے۔ سچا عشق رسول یہ ہے، یہ مسواک سنت، وہ سنت، وہ سنت، یہی تو ہمارا مطالبہ ان دعوتیوں سے بھی ہے، ہری پگڑی والوں سے بھی ہے۔ اتنی موٹی 1500 پیج کی کتاب فیضان سنت لکھ دی، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، مگر سب سے بڑی سنت، سب سے اہم سنت، اور جو جس میں عمل کرنا مشکل تھا، اور جو خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ سنت، وہ ہے شدت علی الکفار، وہ ہے شدت علی المرتدین، وہ ہے شدت علی الوہابیین، وہ ہے شدت علی النجدیین۔ وہ کہاں بھول گئے؟ ساری سنتیں یاد رہی، مسجد سے وہابیوں کو نکالنے والی سنت یاد نہ رہی؟ منافقوں کا نام لے لے کر کے سرکار نے مسجد سے نکالا، وہ سنت یاد نہ رہی؟ حضرت حسان کے لیے نبی منبر بچھوا رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ میری تعریف کرو، اس بچھوایا منبر اور فرمایا اُحْجُ الْمُشْرِكِينَ، اُحْجُ الْمُشْرِكِينَ، اے حسان کافروں کی مذمت کرو، کافروں کی ہجو بیان کرو، کافروں مشرکوں کی برائی کرو۔ منبر نبی بچھوا رہے ہیں، کس کے لیے؟ مشرکین و کفار کا ہجو بیان کرنے کے لیے، مذمت بیان کرنے کے لیے۔ اور تم کرتے ہو، منبر بچھواتے ہو کس لیے؟
کان میں وہابیوں کا رد نہ کریں، دیوبندیوں کا رد نہ کریں، تو یہ نبی کے عمل کے موافق ہوا یا مخالف؟ نبی منبر بچھوا کر کے فرمائے کافروں کا رد کرو، تم منبر بچھوا کر کے کہو رد نہ کرو باقی سب کرو۔ تم منبر بچھوا کر کے کہو رد نہ کرو باقی سب کرو، اور وہاں منبر بچھوایا جائے کہ رد کرو۔ اب بتاؤ یہ سنت ہے کہ خلاف سنت؟ سنت تو وہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے بتا دیا، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے۔ عادت بنانا تو بہت دور کی بات ہے، ہمت نہیں ہوتی ہے، پہلے ہمت بناؤ پھر عادت بناؤ۔ ہمت اور عادت تو مظہر اعلیٰ حضرت کی تھی، ہمت اور عادت تو مظہر اعلیٰ حضرت کی تھی۔ بتا دیا پیر نے کہ شیطان چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، تو کیسا چھیڑا، کیسا چھیڑا کہ دنیا یاد کر رہی ہے۔ یہاں بھی چھیڑا، رنگون گئے وہاں بھی چھیڑا، اور جب سفر میں برما رنگون جب گئے تو وہاں بھی چھیڑا۔ سفر میں جب چھیڑا آیا نام کیا ہے، پتہ کیا ہے، والد کا نام کیا ہے، اور پوچھا کہ پیشہ کیا ہے، تو فرمایا وہابیوں کو چھیڑ لو۔ رد وہابیہ، رد وہابیہ، فرمایا پیشہ بنا لیا، عادت بنا لی۔ اور جب حج کے لیے گئے مکہ المکرمہ، معلوم ہے وہابی دیکھے گا کہے گا شرک ہے، دیوبندیوں نجدیوں کی حکومت ہے دیکھیں گے کہیں گے شرک ہے، مگر چھیڑا بیٹھے جو بلند آواز سے یا رسول اللہ، کھڑے ہوئے تو بلند آواز سے یا رسول اللہ، وہ نجدی پکڑا گئے اور جا کر کے اپنے نام نہاد دارالقضاء اور عدالت میں لکھوایا کہ ہندوستان سے ایک مولانا صاحب آئے ہوئے ہیں، ایک عالم آئے ہوئے ہیں، وہ تو بیٹھ رہے ہیں تو یا رسول اللہ، چل رہے ہیں تو یا رسول اللہ، اٹھ رہے ہیں تو یا رسول اللہ، تو دکان پہ ہے تو یا رسول اللہ، ہر جگہ یا رسول اللہ، ہر جگہ یا رسول اللہ۔ تو جب بلایا گیا نام نہاد عدالت میں تو سرکار مظہر اعظم فرماتے ہیں ان لوگوں نے اس کا نام رکھا ہے نہی المنکر، امر المعروف و نہی المنکر۔ تو فرمایا حقیقت میں وہ یہ ہے، یعنی وہ جگہ جو ہے وہاں پر برائی سے روکنا اور بھلائی کے لیے حکم دینا، فرمایا حقیقت ایسی نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ نہی المعروف اور امر المنکر، وہ حقیقت میں جو ہے منکر سے روکتے، برائی سے روکتے، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں۔ اور جب وہاں پیش کیا گیا، عدالت نام نہاد اوپر تھی، سیڑھی پہ چڑھنے لگے تو ایک وہ مجرم ہوتا ہے کہ اگر جرم کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تو ڈرتا ہے، کانپتا ہے، بہانہ سوچتا ہے، ہیلا سوچتا ہے، مگر رضا کا شیر سیڑھی پر چڑھ رہے اور ہر قدم پر یا رسول اللہ، ہر قدم پر یا حبیب اللہ، ہر قدم پر یا نبی اللہ۔ وہ نام نہاد قاضی پریشان ہے، ایسا ملزم پہلی بار دیکھا کہ جس جرم کے نام پر پکڑا گیا ہر قدم پر وہی ادا کر رہا۔ اور جب پہنچے، بحث شروع ہوئی، مباحثہ ہوا، تو وہیں پر اس کے وہاں کتاب رکھی ہوئی تھی، ابن تیمیہ کی کتاب یا ابن قیم کی کتاب تھی، جو غیر مقلدوں کا بہت بڑا امام مانا جاتا ہے۔ کتاب اٹھائی اور اسی کی کتاب سے اسی کے خلاف دلیل قائم فرمائی اور فرمایا تم مجھ سے پوچھتا، دیکھ یہ تیرے امام ابن تیمیہ نے جو کتاب میں حدیث نقل کی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ پکارنا حق ہے، بالکل صحیح ہے۔ اب وہ پریشان قاضی کہ یہ کس عالم سے پالا پڑا کہ میری کتاب سے میرا رد۔ اب وہ اپنے نام نہاد قاضی القضات کے پاس فون کرتا ہے کہ کیا کیا جائے، کہا معافی مانگ لو اور پوچھ لو کیا چاہتے ہیں۔ تو
معافی مانگی، معافی مانگی اور پوچھا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں، حج ہو گیا، مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو بھجوا دیں۔ فرمایا ابھی میرا ٹائم نہیں آیا۔ فرمایا ہم بھجوا دیں؟ اس نے کہا ہم بھجوا دیں گے۔ فرمایا میں اکیلے تھوڑی ہوں، میرے ساتھ 50 لوگ اور ہیں۔ تو کہا سب کو بھجوا دیں گے۔ تو فرمایا کہ ہم نے یا رسول اللہ پکارا، مدینے سے بلاوا آ گیا، بعد میں جانا تھا پہلے بلاوا آ گیا۔ یہ تو میں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور وہ ایسا چہرہ کہ حج کے لیے جا رہے ہیں، اسی حج میں منظور سنبلی بھی ہے، مولویوں کا، دیوبندیوں کا مولوی حبیب الرحمان مولوی بھی ہے، اور بھی کئی دیوبندی مولوی ہے۔ مسئلے میں بات چل رہی ہے، مسئلہ حل نہیں کر پا رہے ہیں۔ کہا کہ ہو نہ ہو یہ مسئلہ حل ہوگا تو انہی سے حل ہوگا۔ دوسری منزل پہ تھے، وہ آیا منظور سنبلی، بیٹھنے کی اجازت طلب کی۔ فرمایا بیٹھنے کی اجازت مانگتے ہو، یہ جہاز میرا تھوڑی ہے، اگر ہوتا تو تمہیں بیٹھنے کی جو بات تو بات کی چڑھنے نہیں دیتا، اور چڑھ جاتے تو اسی میں ڈھکیل دیتا۔ تو کہا میں مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ فرمایا تمہارے لیے مسئلہ بتانا میرے لیے ضروری نہیں، پہلے توبہ کر کے مسلمان بنو۔ مسئلہ مسلمان کو بتایا جاتا ہے، کافر کو نہیں۔ تم کافر ہو، پہلے کلمہ پڑھو۔ تو کہا کہ آپ تو ہمیشہ مناظرے کے موڈ میں رہتے ہیں، کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو؟ جب پیر نے کہہ دیا چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے۔ پھر فرمایا کہ چلو پوچھو، بتانا ضروری تو نہیں مگر بتاؤں گا اس لیے تاکہ تو یہ نہ سمجھے کہ مجھے معلوم نہیں۔ بتایا، بہرحال مسئلہ وہ ہوا۔ پھر فرمایا کہ توبہ کر لو، غور کر لو، تھانوی نے جو گستاخی کی ہے، گنگوئی نے گستاخی کی ہے، نانوتوی نے جو توہین کی ہے، ان سب سے توبہ کر لو، ان کی حمایت مت کرو، خدا و رسول کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو۔ مگر وہ ماننے والا کہاں؟ کسی نے آ کر کے، کوئی سرکار مسئلہ کے مرید تھے یا چاہنے والے تھے، حاجی شریف صاحب اسی سفر میں آ کر کے کہا کہ منظور اپنی منزل پہ تقریر کر رہا ہے، اپنے لوگوں کو بیان کر رہا ہے، مسئلہ بتا رہا ہے، اسی میں کہتا ہے مدینہ شریف جاؤ تو اس نیت سے مت جاؤ کہ وہاں سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، اس نیت سے جاؤ کہ وہاں مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنی ہے۔ جب یہ سنا تو مظہر اعلیٰ حضرت فرمایا چلو، وہی پہنچ گئے اور سب کے سامنے فرمایا حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اسی شعر پر پوری تقریر فرمائی اور پھر روزانہ اس جگہ پر تشریف لے جاتے اور بیان فرماتے۔ اور پھر جب مدینہ طیبہ پہنچے تو اتفاق سے منظور دکھ گیا، تو فرمایا منظور تم یہاں کیسے، منظور تم یہاں کیسے، کس لیے آئے ہو؟ تو کہا مسجد نبوی میں 50 وقت کی نماز پڑھنی اس لیے آیا ہوں۔ فرمایا توبہ کر، شرک کیوں کر رہا ہے؟ مسجد تو اللہ کی ہے، یہ مسجد نبوی کیسے ہو گئی؟ مسجد تو اللہ کی ہے، تیرے پیشوا اسماعیل دہلوی کے کہنے کے مطابق یہ تو شرک ہو گیا، تو شرک کرنے یہاں آیا ہے۔ تو کہا ایک وقت کی نماز پڑھیں گے 50 وقت کا ثواب ملے گا۔ فرمایا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، جس مسجد میں میرے نبی نے قدم رکھا اس مسجد میں ایک وقت کی نماز پڑھو، 50 وقت کا ثواب پڑھو۔ جس جگہ میرے نبی جلوہ گر ہو وہاں کا عالم کیا ہوگا، وہاں کا مرتبہ کیا ہوگا؟ تبھی تو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ فرمایا توبہ کر لے نبی کی بارگاہ میں۔ جب
کہا اس نے کیا کہا آپ بھی حق پر میں بھی حق پر، معاذ اللہ۔ فرمایا اب تیرے اوپر مہر لگ چکی ہے، اب تو نہیں سمجھے گا، اب تیری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ الحمدللہ ہم حق پر ہے اور تو باطل پر ہے، تو ناحق پر ہے۔ تو وہ رضا کا شعر کہ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے۔ تو عادت تو انہوں نے بنائی تھی، آج ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ عادت کیا ہوگی؟ یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ وہابی سے کہہ دے میرے گھر پہ مت آنا، چھیڑنے کی عادت تو بات کی۔ یہ ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ کارڈ نہ بھیجے، کوئی چھری رکھ کر کے نہیں کہہ رہا کہ کارڈ بھیجو، کوئی تلوار رکھ کر کے نہیں کہہ رہا کہ دعوت وہابی کو نہیں دو گے تو سر قلم کر دیا جائے گا، مگر پتہ نہیں کون سی کیسا ایمان ہے۔ دعویٰ عشق رسول کا، دعویٰ عشق رسول کا دعویٰ ہے، نبی سے سچی محبت کا۔ محبت کرنے والے وہ تھے جنہوں نے اپنی جان دے دی، جنہوں نے اپنا مال دے دیا، جنہوں نے اپنا خاندان چھوڑ دیا، ضرورت پڑی تو شہر چھوڑ دیا، مکہ شریف سے مدینہ شریف چلے گئے اور کچھ پرواہ نہ کیا زمین بچے گی کہ نہیں بچے گی، خاندان کے ساتھ رہے یا نہ رہے۔ نبی نے فرما دیا ہجرت کرنا ہے تو ہجرت کے لیے چل دیے۔ نبی نے فرمایا جنگ کرنی ہے، جنگ کے میدان میں آ گئے۔ نبی نے فرما دیا جان دینی ہے، جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ ان کا عشق تھا، وہ عاشق رسول تھے، انہوں نے جو قربانی دی ہے۔ تو آج ہم ان پر ان کا احسان ہے کہ آج ہم کو یہ اسلام ملا، ہم کو یہ دین اور ایمان ملا۔ جنہیں انہوں نے جس گلشن کو خونوں سے سینچا تھا، آج اس گلشن کو کیسے اجاڑا جا رہا ہے؟ ان کا طریقہ کیا تھا؟ سینچا خون دے کر کے دشمن رسول سے ہاتھ نہ ملائیں گے۔ باپ بھی دشمن رسول مقابلے میں آیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے والد ان کے باپ کا نام جراح نہیں تھا، عبداللہ تھا، دادا کا نام جراح تھا، مگر باپ گستاخ رسول تھا۔ جنگ ہو رہی ہے، میدان جنگ میں انہوں نے اپنے باپ کے سر کو قلم کیا اور کہا اے دنیا والو، آج سے میں عبیدہ بن عبداللہ نہیں، میں عبیدہ بن جراح ہوں۔ جو نبی کا گستاخ ہو اس کی طرف میری نسبت کی جائے، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ وہ عاشق رسول تھے، وہی گلشن صحابہ نے جسے خونوں سے سینچا تھا۔ باپ کی بات تو دور کی ہے، کسی پڑوسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چھوڑتا، اور دعویٰ عشق رسول کا۔ فرمایا سرکار اعلیٰ حضرت نے، وہ عبارت سن لیجئے انشاءاللہ تعالی، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کہا جا رہا ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے؟ وسیم رضوی خبیث مطالبہ کیا کچھ آیتوں کو نکالنے کے لیے، آیات جہاد کو نکالنے کے لیے کورٹ سے، تو نکل پڑے سڑک پر، مگر وہ رافضی ہے، کھٹمل ہے، رافضیوں کھٹمل کہتے ہیں نا شیعوں کو، تو اس نے یہ جو دعویٰ کیا تو وہ تو اس کے دین اور دھرم میں ہے۔ قرآن کو وہ خدا کا کلام یا تو مانتے نہیں، یا ادھورا اور ناقص مانتے ہیں، یا پھر یہ مانتے ہیں کہ اس میں کمی ہو گئی ہوگی۔ یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے۔ تو صرف ایک نے کھل کر کے کہہ دیا تو روڈ پر نکل آئے اور محلے کے رافضی بغل میں بیٹھ کے کھائیں۔ ایک رافضی کھل کے آ گیا تو بائیکاٹ کرو، دوسرا رافضی جو وہی عقیدہ لیے بیٹھا ہے اس کی شادی میں بھی جاؤ، اس کو شادی میں بلاؤ۔ یہ کون سی تمہاری محبت ہے؟ یہ کون سا احتجاج ہے؟ اور نرسنگانند خبیث نے گستاخی کی، سارے نیتا نکل پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کہلانے والے جتنے ہیں، اور نیتاؤں کی نظر تو اس پر ہے
کہ جب ہم ایسا کریں گے تم بنام مسلمان سارے ووٹ ہماری طرف ہو جائیں گے، یہ نظر ہے، اور پیپر میں بھی چھاپے جائیں گے، چہرہ بھی نمایاں ہوگا۔ اگر عشق رسول ہے تو حفظ الایمان کے خلاف بھی احتجاج کرو، اگر عشق رسول ہے تو تحذیر الناس کے خلاف بھی آواز اٹھاؤ، اگر عشق رسول ہے تو براہین قاطعہ جس میں لکھا گیا کہ شیطان کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے اس پر بھی آواز اٹھاؤ۔ بت پرست ایک مشرک ایک چوٹی والا گستاخی کرے تو احتجاج کرو، آؤ اتحاد کر لو، آؤ اتحاد کر لو، مگر ہم بتاتے ہیں اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ کی روشنی میں یہ احتجاج نہیں ہے، یہ عشق رسول نہیں ہے، یہ ڈھونگ ہے، ڈھونگ۔ سنا دوں؟ سنا بھی چکا ہوں اور پھر سناتا ہوں۔ نفرت کی بات کرتے ہیں، نفرت والی بات نہ کرو، نفرت پھیلانے والی تقریر نہ کرو، نفرت پھیلانے والی بات مت کرو، آپس میں اختلاف ہو ایسی بات نہ کرو۔ اختلاف سے پوری دنیا بھری پڑی ہے، کوئی ایک ایسا آدمی لے آؤ جو اختلاف نہ کیا ہو، ایک آدمی تم لا کے دکھا دو۔ تم کہہ رہے ہو کہ اختلاف مت کرو، چلو ہم تمہاری بات اس وقت مان لیں گے تھوڑی دیر کے لیے جب تم ایک آدمی ایسا پیش کر دو جو اختلاف نہ رکھا ہو، کیا بات ہے، اختلاف نہ کیا ہو کسی سے۔ کسی نے زمین کے لیے اختلاف کیا ہے، کسی نے مکان کے لیے اختلاف کیا ہے، کسی نے باپ کو گالی دی ہے اس لیے اختلاف کیا ہے، کسی نے جو ہے کاروبار کی وجہ سے اختلاف کیا ہے، کسی نے کسی کا مال ہڑپ لیا اس لیے اختلاف کیا ہے۔ کوئی نہ کوئی میٹر ہے، کسی ہر ایک کا کسی نہ کسی سے اختلاف ہے، مگر سب اختلاف دنیا کے ہیں، یہیں رہ جائیں گے۔ الحمدللہ یہ اختلاف دین کا ہے، اور یہ وہ اختلاف ہے جس پر ہمیں فخر ہے، اور اس اختلاف سے ہماری نجات ہوگی انشاءاللہ۔ ایک بندہ پیش کیا جائے گا کل میدان محشر میں، خدا پوچھے گا میرے لیے کیا کیا؟ بندہ کہے گا اے مولا میں نے اتنی نمازیں پڑھی علاوہ فرض نماز کے۔ مولا فرمائے گا یہ تو نے اپنے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا کیا؟ پھر وہ کہے گا مولا ہم نے اتنے روزے رکھے علاوہ رمضان کے۔ فرمائے گا یہ بھی تو نے اپنے لیے کیا، میرے لیے کیا کیا؟ کہے گا مولا میں نے اتنے حج کیے علاوہ حج فرض کے۔ فرمائے گا یہ بھی تو نے اپنے لیے کیا، میرے لیے کیا کیا؟ تو پھر کہے گا مولا ہم نے اتنے صدقے دیے علاوہ زکوٰۃ کے۔ تو فرمائے گا یہ بھی تو نے اپنے لیے کیا، میرے لیے کیا کیا؟ بندہ پریشان ہوگا مولا وہ کون سا عمل ہے جو تیرے لیے ہو؟ تو خدا فرمائے گا حل والیت لی ولیا وعادیت لی عدوا، کیا تو نے میرے لیے، کیا تو نے میرے لیے میرے ولی سے دوستی کی، اور کیا تو نے میرے لیے میرے دشمنوں سے دشمنی کی؟ صحابہ کرام موجود ہیں، نبی فرما رہے ہیں صحابہ بتاؤ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ کیا بات ہے، تو کسی صحابی نے کہا نماز، کسی نے کہا زکوٰۃ، کسی نے کہا حج، کسی نے کہا جہاد۔ نبی نے فرمایا سب سے افضل عمل الحب للہ والبغض للہ، او کما قال، سب سے افضل عمل یہ ہے کہ خدا کے لیے دوستی ہو، خدا کے لیے دشمنی ہو۔ دوستی کرو تو خدا کے لیے، دشمنی کرو تو خدا کے لیے، اس سے بڑھ کر کے کوئی عمل نہیں۔ اور یہی حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکتوبات مجدد الف ثانی میں تحریر فرمایا، اور فرمایا کہ اگر یہ ہے یعنی خدا کے لیے دوستی اور دشمنان خدا و رسول سے نفرت اور دشمنی خدا کے لیے، تو فرمایا اگر یہ ہے تو سارا عمل قبول، سب قبول، بیڑا پار، اور اگر یہ نہیں تو سب بیکار۔ اور یہی اعلیٰ حضرت نے دیا، یہی اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اور یہ بھی فرمایا سرکار اعلیٰ حضرت
ایک جگہ محفوظ شریف کے اندر کتنی پیاری بات فرمائی. لوگ مجاہدہ ریاضت یہ وہ کر رہے ہیں. فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت کہ دشمنان خدا و رسول وہابیوں دیوبندیوں پر بھونکتے رہو, ان کا رد کرتے رہو. جو یہ کرے گا اسے نہ ریاضت کی ضرورت ہے نہ مجاہدے کی ضرورت ہے. یہ وہ عمل ہے جس پر ریاضتیں قربان ہے, جس پر مجاہدے قربان ہے. تو فرما دیا سنو, دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. بس تھوڑی دیر رکیے, بس اس کے بعد حضرت کا خطاب ہوگا. قاضی شہر کانپور حضرت علامہ مشتاق احمد صاحب قبلہ مشاہدی. شاید حضرت کو کہیں جانا تو نہیں ہے حضرت؟ کہیں نہیں جانا ہے, آپ کی تکلیف تو حضرت کے پاس مثلا فون وغیرہ آ رہے ہیں. میں نے بھی اپنا ٹائم آپ کو دے دیا. یہ آپ کی ذرا نوازی, مگر آپ کو بولنا ہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ مجاہد سنیت حضرت علامہ کاشف صاحب قبلہ بھی موجود ہیں, حضرت مولانا عامر رضا صاحب قبلہ بھی موجود ہیں. حضرات گرامی, تو فرماتے ہیں نفرت کی جہاں تک بات ہے, فرمایا نفرت کی بات کرتے ہو, بغیر نفرت کیے مسلمانی نہیں ہو سکتے. بغیر نفرت کیے ہوئے مسلمانی نہیں ہو سکتے. مسلمان ہونے کی ابتدا ہی نفرت سے ہے. الا اللہ بعد میں ہے, لا الہ پہلے ہے. الا اللہ لا الہ پہلے. تمام باطل جھوٹے معبودوں کا انکار اور نفرت کرو, ان کا انکار کرو, ان پر نفرت کرو, ان سے نفرت کرو. پہلے ان کا انکار کر دو, رد کر دو, لا الہ, پھر کہو الا اللہ. یہ کہو گے نفرت کر کے, جھوٹوں سے نفرت کر کے, خدا کی وحدانیت کا اقرار کرو گے, تب مسلمان ہوگے. اور ان سے نفرت کا اظہار نہ کرو اور کہو اللہ, کہو الا اللہ. مسلمان نہیں ہو سکتے. پہلے ان کا رد کرنا ہوگا, نفرت کا اظہار کرنا ہوگا. اور قرآن پڑھنے آؤ تو خدا نے قانون بتا دیا, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو, خدا فرماتا ہے جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے. اللہ کی پناہ مانگو. تو قرآن جب پڑھتے ہیں, طریقہ کیا ہے پڑھنے کا؟ قرآن میں اصول بتا دیا. ہم قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ بھی پڑھتے ہیں, بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں, مگر ذرا سوچے تو صحیح کہ اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھتے ہیں, مگر قرآن میں جو حکم ہے یہ نہیں, یہاں پر یہ نہیں حکم ہے اذا قرأت القرآن فبسمل اللہ, اللہ کے نام سے شروع کرو. فبسم اللہ نہیں فرمایا, فابتدا بسم اللہ نہیں فرمایا, کیا فرمایا؟ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا, اور قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ بھی پڑھتے ہیں, بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ بھی پڑھتے ہیں, بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں, مگر قاریوں نے جو قاعدہ بتایا ہے وہ بھی قابل غور ہے. قرائے اعظام قرآن پڑھنے کے لیے قاعدہ بتایا, فرمایا جب بھی قرآن پڑھنا شروع کرو گے تو اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے. واجب. اور بسم اللہ واجب نہیں فرمایا,
قرات کے شروع کرنے کے بعد ہاں جہاں سورت شروع ہو رہی ہو وہاں بسم اللہ پڑھنا واجب فرمایا بعض قرائے اعظام نے. تو جہاں اگر قرات کریں چاہے وہاں سے سورت شروع ہو رہی ہو یا سورت شروع نہ ہو رہی ہو اعوذ باللہ پڑھنا واجب، اس لیے کہ قرآن حکم دے رہا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. تو سورت شروع نہیں ہو رہی تو، اور اگر قرات شروع کرنا ہے قرآن پڑھنا ہے اب وہ چاہے سورت جہاں شروع ہو رہی وہاں سے پڑھو یا بیچ سورت سے پڑھو اعوذ باللہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. شیطان کو مردود کہنا ہی کہنا ہے، بغیر شیطان کو مردود کہے ہوئے قرآن کی ابتدا نہیں کر سکتے. خدا کا کلام بعد میں پڑھ، دشمن خدا کو مردود پہلے کہے. رد سے بچنے والوں، رد کو بری نظر سے دیکھنے والوں، رد کے سے تکلیف جنہیں ہو سنو. اگر واقعی رد نہیں چاہتے تو آج سے قرات قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا بند کر دو اور لا الہ الا اللہ والا کلمہ پڑھنا بند کر دو. صرف الا اللہ کی رد لگاؤ تاکہ دنیا کو سمجھ میں تو آ جائے کہ صحیح اسلام کیا ہے، صحیح دین کیا ہے. تو پتہ کیا چلا، رد کیے بغیر نہ مسلمان ہو سکتے ہو نہ قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے. تو پتہ چلا سچا مومن وہ ہے جو قرآن پڑھنے کے وقت بھی رد کرے، جو کلمہ پڑھے تو رد کرے، نماز میں ہو تو پڑھے تبت یدا ابی لہب، نیت باندھے تو کہے اتلم بعد ذالک زنیم، نماز میں ہو تراویح میں ہو تو پڑھے سنسمہ علی الخرطوم. اب ہم وہابیوں دیوبندیوں کو سور کہتے ہیں تو تکلیف ہو، خدا فرما رہا ہے سنسمہ ہم اگر کہیں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ سنا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان وہابیوں دیوبندیوں رافضیوں قادیانیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بعینہ مثل سور کے ہے، تو کہتے ہیں یہ منبر رسول پر سور کتا کرتے ہیں، سور کتا کرتے ہیں. ارے ہم تو منبر رسول پر کرتے ہیں، الحمدللہ کرتے ہیں. اس لیے کرتے ہیں کہ ہم منبر پر بھی کرتے ہیں اور محراب میں بھی کرتے ہیں. تم وہ ہو کہ محراب میں مجبوری میں پڑھتے ہو سنسمہ علی الخرطوم اور منبر پر نانی مرتی ہے، اور ہم محراب میں بعد میں جاتے ہیں جمعہ کے دن اور منبر پر پہلے آتے ہیں. تو ہم بتا دیتے ہیں جو ہم محراب میں پڑھنے جا رہے ہیں سنسمہ علی الخرطوم اسے ہم پہلے منبر سے بتا بھی تو دیں، اسے ہم منبر سے پہلے بتا بھی تو دیں. یہ خرطوم کس کے منہ کو خرطوم کہا گیا، کس کے منہ کو خرطوم کہا گیا؟ وہ اس زمانے کا منہ والا، ایسا منہ والا تھا جو ولید بن مغیرہ تھا، جس کے منہ کو قرآن نے منہ نہیں کہا، خدا نے منہ نہیں، خرطوم، اس کے منہ کو خرطوم، سور کے جیسی تھوتنی. اردو میں ترجمہ کر دیا تو وہ اس زمانے کا خبیث تھا جس کا منہ نہیں تھا، سور کی تھوتنی تھی. اور آج کا یہ گستاخ وہابی ہے، آج کا یہ گستاخ دیوبندی ہے جس کا منہ اس لائق نہیں کہ اسے منہ کہا جائے. محراب میں ہم بعد میں پڑھیں گے، زمانے رسول کے گستاخ کے منہ کو سور کی تھوتنی بعد میں کہیں گے.
پہلے اس زمانے کے گستاخ کے منہ کو سور کی تھوتنی کہہ دیں۔ تو اب سنیے، تو بات یہ ہے کہ نفرت، تو نفرت فرمایا، نفرت کے درجے تو سن لو۔ اعلیٰ فرماتے ہیں نفرت کے درجے بھی ہیں، نفرت کو صرف بری مت سمجھو۔ فرماتے ہیں نفرت دینیہ، آگے فرماتے ہیں یہ مستحب سے لے کر فرض اعظم تک ہے، بلکہ ضروریات دین میں ہے۔ اور ضروریات دین وہ ہے کہ ضروریات دین میں سے جو مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلے کا جو انکار کرے گا کافر ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں سنیے، نفرت دینیہ کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی و اصاعت، مکروہ تحریمی و حرام، صغیرہ و کبیرہ، و مراتب بدعت و ضلال، و انواع کفر و ارتداد، سب سے حسب مرتبہ ہے۔ سب سے نفرت جو ہے حسب مرتبہ ہے، مرتبہ کے اعتبار سے، جس کے درجات مستحب سے فرض اعظم بلکہ ضروریات دین تک ہوں گے۔ یہ درجے کس کے ہیں؟ نفرت کے درجے ہیں۔ مستحب بھی ہے، سنت بھی ہے، نفرت کرنا واجب بھی ہے، نفرت کرنا فرض بھی ہے، نفرت کرنا فرض اعظم بھی ہے، نفرت کرنا ضروریات دین میں سے بھی ہے۔ فرماتے اب سنیے آگے جملہ، یہ ایسی کسوٹی دی ہے کہ بڑے بڑوں کا امتحان اس پر ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں لیکن جو اخبث مراتب سے نفرت نہ کرے، یعنی جو سب سے بدتر خبیث ہے، سب سے بری خباثت جہاں ہے اس سے نفرت نہ کرے، ادون سے یعنی نیچے والے سے۔ ایک چیز حرام ہے، ایک چیز مکروہ ہے، تو سب سے زیادہ خبیث درجہ کس کا ہے؟ حرام کا، اور اس سے کم درجہ جو ہے خباثت میں مکروہ کا ہے۔ تو پہلے نفرت حرام سے ہو کہ مکروہ سے؟ کوئی شراب پہ شراب پیا جائے اور کہے میں اوجڑی نہیں کھاتا، مکروہ ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ بہت بڑا متقی ہے؟ نہیں، مکار ہے۔ پہلے شراب سے بچ، پھر اوجڑی سے بچنے کی بات کر۔ حرام سے بچتا نہیں ہے، مکروہ سے بچنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ آج ایک الگ ٹرینڈ چلا ہے، وہی تو خانقاہ عصمتیہ کے حضرات اور شہزادے مظہر اعلیٰ حضرت ہوں یا شہزادگان شیر ہندوستان ہوں یا دوسرے شہزادے ہوں، وہی تو جب کھول دیتے ہیں نا سب کی تو برا لگتا ہے۔ پیپروں میں چھپوا رہے ہیں جس شادی میں وہابی، جس شادی میں ڈھول ہوگا ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، چھپا نا پیپروں میں۔ جس شادی میں ڈی جے ہو ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ فلاں شہر کے علماء کی میٹنگ ہوئی، فلاں شہر کے قاضی نے کہا، مگر قاضی جہاں سے بنتا ہے وہ کیا بتا رہے ہیں؟ فتاوی رضویہ کے بغیر کوئی قاضی بن جائے گا؟ بتاؤ اس زمانے میں۔ تو فرمایا سب سے بدتر کیا ہے؟ ڈھول سب سے بدتر ہے کہ سب سے بدتر وہابی ہے؟ ڈھول بدتر کے وہابی؟ زیادہ بدتر ڈی جے یا دیوبندی؟ تو دیوبندیوں کا نام نہیں ہے اور ڈھول کا انکار ہے۔ تو اب یہی فتاوی رضویہ بتا رہی ہے، جو قاضی یہ اعلان کر رہا ہے وہ ڈھونگی قاضی ہے، جو مفتی ایسا اعلان کر رہا ہے وہ مکار مفتی ہے، جو عالم ایسا اعلان کر رہا ہے فتاوی رضویہ کے نظر میں اس کے حساب سے مکر و فریب دینے والا ہے۔ پہلے اعلان یہ ہونا چاہیے جس شادی میں وہابی ہوگا نکاح نہیں پڑھائیں گے، جس شادی میں دیوبندی ہوگا نکاح نہیں پڑھائیں۔ کیوں؟ یہ اعلیٰ حضرت سے پوچھو کیوں۔ سنیے، فرماتے ہیں لیکن جو اخبث مراتب سے نفرت نہ کرے، ادون سے نیچے والے سے، ادعائے نفرت میں جھوٹا ہے۔ اب
درجہ سنتے جائیے. مکروہ تنزیہی سے اصاعت بری ہے، اصاعت سے مکروہ تحریمی بدتر ہے، اس سے کبائر اپنے اپنے مرتبے پر بدتر ہیں. مکروہ تحریمی سے بدتر کبائر، گناہ کبیرہ بدتر، اور ان سب سے بدعت و ضلال بدتر ہیں، بدعت اور گمراہی، اور ان سب سے کفر بدتر ہے، ان سب سے. اور اس میں بھی مراتب ہے، کفر میں بھی. ایک ایک لفظ سمجھا رہا ہے، سنیے. کفر اصلی سے ارتداد بدتر، کفر اصلی سے، اور اس میں بھی ترتیب ہے. کفر اصلی کی ایک سخت قسم نصرانیت ہے، اور اس سے بدتر مجوسیت، اس سے بدتر بت پرستی. سمجھے درجے؟ نصرانی سے بدتر مجوسی، اور مجوسی سے بدتر بت پرست، بتوں کی پوجا کرنے والے. اب آگے کان کھول کر کے سنیں، نرسنگانند کے خلاف احتجاج کرنے والے، بت پرستوں کے خلاف احتجاج کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، فوٹو چھپوانے میں، نیتا بننے میں. آگے آؤ اعلیٰ حضرت کی نظر میں، اعلیٰ حضرت کا معیار سنو. ہمارا مرکز بریلی شریف ہے تو مطلب یہ ہے کہ فتاوی رضویہ مرکز ہے. اسی معیار پہ ہم سب کو جانچیں گے، اندر کا ہو یا باہر کا. اس سے بدتر بت پرستی، سن لی نا، اس سے بدتر وہابیات. درجہ سنتے جائیے. ان سے بدتر وہابیت، ان سب سے بدتر اور خبیث تر دیوبندیت، ان سب سے بدتر اور خبیث تر دیوبندیت. آگے سنیے. افعال یعنی افعال فعل، عمل کیسے ہی شنی ہو، کتنے ہی برے ہوں، کوئی بھی عمل ہو کتنا بھی برا ہو، جھوٹ بولنا، شراب پینا، زنا کرنا، چوری کرنا، داڑھی چھلوانا، یہ سارے کام عمل ہیں، یہ سب برے کام. تو فرماتے ہیں افعال کیسے ہی شنی ہوں، کتنے ہی برے ہوں، کسی کفر کی شناعت کو نہیں پہنچ سکتے. جتنا برا کفر ہے، کفر جیسا برا نہ زنا ہے، نہ شراب ہے، نہ جھوٹ ہے، نہ چوری ہے. جتنا برا کو، اس لیے کہ یہ سب وہ ہیں جن سے ایمان نہیں جاتا، اور کفر جب ہوا تو ایمان ہی گیا. تو فرماتے ہیں افعال کیسے ہی شنی ہو، کسی کفر کی شناعت کو نہیں پہنچ سکتے مگر ہم دیکھتے ہیں. اب اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا اس زمانے میں، تو اب کتنا برا حال ہوگا سوچ لیجئے. اس زمانے میں جب یہ حال تھا، تبھی تو فرمایا تھا ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھنجھلا کر سر دے پٹکوں، چل رہے مولا والی ہے، کسی پر بھروسہ کیوں کریں. اور جب مولا والی ہے تو فرمایا پھیر دیجئے پنجے دیوے لعی، پھیر دیجئے پنجے دیوے لعی، مصطفیٰ کے بل پہ طاقت کیجئے. مولا والی ہے نا، بھروسہ ہو تو ان کا ہو. یہ آج کل کے لوگوں کا کیا بھروسہ، کون کب ساتھ میں آئے، کب ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائے، کوئی بھروسہ نہیں. تو فرماتے ہیں اب سنیے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بدتر از بدتر سے بدتر. جملہ سن کر کے اندازہ لگائیے کتنے بدتر. اعلیٰ حضرت نے کیا مشن دیا، بدتر از بدتر سے بدتر. کافروں بت پرستوں سے اتحاد و وداد منایا جاتا ہے. مسلمان کہلانے والے ادھر تو یہ ہنگامہ، اور ادھر اتحاد و وداد. ایسا کرونا سے ایسے ڈر گئے کہ اپنے گھر والوں کو کاندھا نہیں دے سکتے، اور ادھر مرگھٹ پہ لے جانے کے لیے کاندھا دے رہے ہیں، لکڑیوں کا انتظام کر رہے ہیں. یہ بھی تو حالات ہوئے. تو ایسا کرو گے تو کرونا ختم نہیں ہوگا. اعلان ہو گیا تیسری لہر آنے والی ہے، اور انشاءاللہ آئے گی، اور منہم والے سب جائیں گے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. جو ان سے دوستی کرے
انہی میں سے ہیں، جائیں گے۔ اور جو انشاءاللہ غوث اعظم کا پٹا ڈالے ہوئے ہے تو وہ تو یہی کہے گا نا، کیا دبے اس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں میرے گلے میں بھی رہے حشر تک، حشر تک میرے گلے میں رہے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور فرمایا کیوں دبیں، کس سے دبیں، ہے جو تیرے در کے غلام، غوث اعظم کی حفاظت میں ہے بندہ تیرا۔ اور پلپلا بننے کی ضرورت نہیں، موت آنا برحق ہے، مرنا ہر ایک کو ہے، چاہے کرونا کے زمانے میں مرو یا کسی اور لاک ڈاؤن کسی اور زمانے میں مرو، مرنا سب کو ہے۔ ایمان کے ساتھ اگر گیا، نماز جنازہ اگر نہیں پڑھی گئی، غسل بھی نہیں ہوا، کفن بھی نہیں دیا گیا، صحیح طریقے سے اگر تدفین بھی نہیں ہوئی، ایمان کے ساتھ گیا، انشاءاللہ جنت میں گیا۔ اور اگر کفر پر مرا، وہابیوں کی سنگت میں مرا، دیوبندیوں کی صحبت میں مرا، کفار و مشرکین کو کاندھا دے کر کے مرا، تو سنیے، ایک غسل نہیں 1000 غسل دے دو، ایک کفن نہیں 10 کفن پہنا دو، اور 100 روپے میٹر کا کفن نہیں 1000 روپے میٹر کا کفن پہنا دو، ایک نماز جنازہ نہیں 70,000 نماز جنازہ پڑھا دو، اور مٹی کی قبر نہیں سنگ مرمر کی قبر بنا دو۔ اگر اس میں مرا تو سوائے جہنم کے کوئی چارہ نہیں، سوائے جہنم کے کوئی چارہ نہیں، اس لیے کہ جنت اور جہنم یہ ملنا بھی ہے تو بارگاہ رسول سے، اور انہوں نے مولا علی کو مالک بنایا۔ سرکار نے فرمایا، اے علی تم قسیم نارو جنت ہو، اے علی تم جنت بھی بانٹنے والے ہو، جہنم بھی بانٹنے والے ہو۔ تو وہ اور پھر تو یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے دنیا کے سارے معاملات سرکار مولا کائنات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دے دیا گیا، اور فرمایا بزرگوں نے اعلیٰ سرکار نے لکھا ہے، پھر سرکار مولا علی کے بعد سارا اختیار غوث اعظم کو دے دیا گیا۔ تو مولا علی کے بعد وہ اختیار غوث اعظم کو دیا گیا تاکہ صرف علی علی کہنے والے بھی خوش نہ ہو۔ وہی سچا علی والا ہے جو غوث والا ہے، جو خواجہ والا ہے، جو رضا والا ہے، اور ان کا دامن چھوڑ کے علی علی کہو گے تو وہ بھی نہیں بچائیں گے۔ تو در غوث اعظم بھی ملا تو بارگاہ رضا سے ملا، در خواجہ ملا بارگاہ رضا سے ملا، اور ان کے وسیلے سے در مولا علی ملا تو بارگاہ رضا سے ملا۔ تو کیوں نہ کہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اب بارگاہ رضا ملی، بارگاہ رضا ملی تو شیر رضا سے ملی، بارگاہ رضا تک رسائی شیر، اور ایسی رہنمائی شیر رضا نے کی۔ ایک زمانہ وہ بھی آیا تھا کہ میں نہیں کہوں گا، قطب رائچور نے فرمایا تھا
حامیان حق جو تھے ساکت عن الحق ہو گئے. وہ بھی زمانہ آیا تھا کہ حق کے حمایتی حق سے خاموش ہو گئے تھے. یہ تو تاریخ ہے. حامیان حق جو تھے ساکت عن الحق ہو گئے. پر نہ تو خاموش ہوا حشمت علی خان قادری. اور جب خاموش نہ ہوا وہی بتایا جو رضا نے بتایا. دین و سنت کے مجدد نے دیا جو کچھ بتا اس پہ ہی قائم رہا حشمت علی خان. اور جب یہ ہوا تو اہل سنت کا سہارا ہند میں بعد رضا ہے ہمارا ہی پیا. اور جب ان کی ثابت قدمی دیکھی شہزادے اعظم نے پکار کے کہا کہ جو کام 150 مولوی نہ کر سکے وہ تنہا مظہر اعلیٰ حضرت نے کر دیا. تو ہم نے کہا مسلک اعلیٰ حضرت کو روشن کیا. مظہر اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. بہرحال اب آگے سن لیجئے. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اپنے زمانے میں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بدتر از بدتر سے بدتر کافروں بت پرستوں سے اتحاد و وداد منایا جاتا ہے. کیسا وداد, کہاں کا اتحاد, بلکہ غلامی و انقیاد. وداد اور اتحاد تو الگ رہ گیا. اتحاد ایک ہونا, وداد محبت کرنا. مگر یہ سب تو چھوڑیے, کافروں کے غلام بن گئے تھے, کافروں کو مسجدوں تک پہنچا دیا تھا. وہ زمانہ بھی گزرا ہے. جامع مسجد کے اندر مشرک کو بٹھا دیا اور معاذ اللہ کہا کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو یہ نبی ہوتا. معاذ اللہ, ایسی غلامی و انقیاد اس زمانے میں, ایسے کافروں کے قدم میں اپنا دین قربان کر دیا. معاذ اللہ. تو فرماتے کہ ایسا وداد, کہاں کا اتحاد, بلکہ غلامی و انقیاد. اور ان سے بھی بدتر. پہلا کا جملہ سنیے گا. پہلے کیا فرمایا؟ بدتر از بدتر سے بدتر. کس کو فرمایا؟ کافروں کو, بت پرستوں کو. اب اس کے بعد فرما رہے ان سے بھی بدتر, ان سے بھی بدتر کفار وہابیہ کو اپنی مجلسوں کی صدائیں دی جاتی ہیں. کہا جاتا اب زمانہ بڑا خطرناک آ گیا ہے, فلاں گورنمنٹ ہے, فلاں حکومت ہے, یہ نہیں دیکھ رہی سنی ہے کہ وہابی, یہ نہیں دیکھ رہی ہے بریلوی ہے کہ دیوبندی, سب کو نشانہ بنائے ہوئے ہے. اب وقت آ گیا ایک ہو جاؤ, وہابیوں کو بھی بلا لو, دیوبندیوں کو بھی بلا لو. اور لوگ بیٹھ بھی رہے ہیں, شرکتیں کر رہے ہیں. تو کیا کفار وہابیہ کو اپنی مجلسوں کی صدائیں دی جاتی ہیں. اور ان تمام بدتر از بدتر سے بدتر, سارے بدتروں کو گناہ دیا. سن لیجئے آپ, سارے بدتر کو گناہ دیا. اب فرما رہے ہیں ان تمام بدتر سے بدتر, ان تمام بدتر از بدتر سے بدتر دیوبندیت کے سر مشیخت ہند کی پگڑی باندھنے کی فکر کی جاتی ہے. جب مشرکین و مرتدین سے یہ کچھ اتحاد ہے تو کسی فعل و معصیت سے نفرت کا ادعا, جب کفار و مرتدین سے اس طرح سے اتحاد ہو رہا ہے اور پھر دعویٰ کرے کہ ہمیں اس سے نفرت, اس حرام سے نفرت, اس حرام سے نفرت, ہمیں جھوٹ سے نفرت, شراب سے نفرت, تو فرماتے ہیں کسی فعل و معصیت سے نفرت کا ادعا محض سفید جھوٹ ہے. محض کسوٹی مل گئی. اب سارے نفرت کرنے والوں کو اسی پہ ناپو. کوئی لائے بات, نرسنگانند کے خلاف جلوس نکلا, فلاں نے نکالا, ایسا ہوا, یہ بتاؤ وہابی کے خلاف ہے کہ نہیں, دیوبندیوں کے خلاف نکالا کہ نہیں, دیوبندیوں سے نفرت کرتا ہے کہ نہیں, دیوبندیوں کی مجلس میں شریک تو نہیں ہوتا. اگر ایسا ہے تو جھوٹا نہیں ہے, اور اگر وہاں بھی جاتا ہے اور پھر ادھر کرتا ہے تو اعلیٰ نے کیا فرمایا؟ محض سفید جھوٹ ہے. اگر تمہاری نفرت اللہ کے لیے ہوتی, اب سنیے, اگر تمہاری نفرت اللہ کے لیے ہوتی تو افعال سے ایک درجہ ہی
بت پرستوں سے لاکھ درجہ ہوتی، بت پرستوں سے اگر بت پرستوں سے لاکھ درجہ ہوتی، دیوبندیوں سے کروڑ درجہ ہوتی۔ اگر بت پرستوں سے لاکھ درجہ ہوتی تو دیوبندیوں سے، اب ناپو اسی پہ سب کو، لاؤ سارے نیتاؤں کو سامنے، لاؤ سارے احتجاجیوں کو سامنے، لاؤ سارے جلوس نکالنے والوں کو سامنے۔ اگر دیوبندیوں سے نفرت کیے بغیر نرسنگانند کے خلاف جلوس نکالتے ہو، دیوبندیوں سے نفرت کیے بغیر وسیم رضوی کے خلاف احتجاج کرتے ہو، جھوٹے ہو جھوٹے۔ اگر دیوبندیوں کا بائیکاٹ کیے بغیر شادی میں ڈی جے کا بائیکاٹ کرتے ہو، جھوٹے ہو۔ اگر وہابیوں کا بائیکاٹ کیے بغیر شادیوں میں ناچ گانے کا احتجاج کرتے ہو، جھوٹے ہو۔ تو اب وہ جھوٹا امام ہو یا مفتی، قاضی ہو یا پیر، وہ کون ہے؟ امام ہے تو جھوٹا امام، پیر ہے تو، قاضی ہے تو، عالم ہے تو، وہ جھوٹوں کی فہرست بہت لمبی ہو جائے گی، آپ سمجھ لیں گے۔ اب آگے چلیے، تو فرماتے ہیں کروڑ درجہ ہوتی تو نفرت کے دعوے محض مکر و فریب ہے۔ تو اب ایک معیار دے دیا اعلیٰ حضرت نے، ایک کسوٹی دے دیا اعلیٰ حضرت نے۔ اب ہم باتیں بہت ساری ہیں، ایسے معاملات اور بھی ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے سے ایک جگہ سوال ہوا، ابھی کل میں نے سنایا، فرماتے ہیں ایک سوال کیا گیا جب ترک کا معاملہ، خلافت عثمانیہ کا معاملہ چلا، ترکوں کی امداد کا معاملہ ہوا کہ اس وقت مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، تو اعلیٰ حضرت نے 4 چیزیں بیان فرمائی۔ پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو آپ بتائیں گے، جس کو سننا ہوگا بعد میں بھی آ کے سن سکتا ہے، یہیں کے سب ہیں، ہے نا، دیکھتے ہیں کس کے پاس کتنا شوق ہے، یہ بھی امتحان ہو جائے گا۔ تو اب جو ہے اس میں جو ہے فرمایا 4 چیزیں بیان فرمائی کہ مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے، مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے، اور 4 چیزیں بیان کر کے فرمایا سرکار اعلیٰ حضرت نے کہ آپ کے سوال کا یہ جواب تو ہو گیا، آپ کے سوال کا یہ جواب تو ہو گیا، مگر یہ بتائیے سوال و جواب سے کیا فائدہ جب عمل کرنے والا کوئی نہ ہو؟ سوال و جواب سے کیا فائدہ جب عمل کرنے والا کوئی نہ ہو؟ پھر فرمایا اب عمل کیسا ہو رہا ہے وہ بھی سنیے۔ پھر 4 کی کیفیت بیان فرمائی کہ مسلمانوں کا عمل ان 4 پر کیسا ہے۔ اس میں جو سب سے اہم بات تھی وہ بتا دیتا ہوں۔ 4 باتیں فرمائی اور فرمایا ان سب میں سب کی اصل، سب سے اہم، سب کی جان، سب کی اصل اعظم یہ ہے کہ دین متین کی رسی کو مضبوطی سے تھاما جائے۔ جس کو دین کہے جائز وہ جائز، جسے دین کہے ناجائز وہ ناجائز، جو دین کی نظر میں حلال وہ حلال، جو دین میں حرام وہ حرام، جس کے ساتھ شرکت جائز اس کے ساتھ جائز، جس کے ساتھ ناجائز اس کے ساتھ ناجائز۔ فرمایا اسی دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے نے اگلوں کو مدارج عالیہ پر پہنچا دیا، اور اسی دین پاک کی رسی کو چھوڑ دینے نے ہمیں چاہے ذلت میں گرا دیا، چاہے ذلت میں گرا دیا۔ آج ہم نے چھوڑ دیا، ذلیل ہو رہے۔ اب لاکھ کو کہو وجہ یہ ہے وائرس یہاں سے آیا، وائرس وہاں سے آیا، بے بھیا نہ یہاں سے آیا نہ وہاں سے آیا، تیرے گھر سے پیدا ہوا ہے۔ یہ کورونا میں سب سے بڑا وہابیت کا وائرس ہے، تبلیغی جماعت کا وائرس ہے، دیوبندیت کا وائرس ہے۔ دیوبندیت، وہابیت، دیوبندیت، رافضیت، قادیانیت اور صلح کلیت کا وائرس اکٹھا ہوا تو بنا کورونا وائرس۔ اشارہ تو
پچھلی مرتبہ مل گیا تھا، اشارہ تو پچھلی مرتبہ مل گیا تھا۔ پولیس والے کہہ رہے تھے تبلیغی جماعت والوں سے دور رہنا ورنہ کرونا ہو جائے گا۔ یہ تو اعلان پچھلے سال ہوا تھا، پھر بھی لوگ نہ بچے تو بڑا کورونا آیا، بڑا کورونا آیا، اور اب بھی نہیں بچو گے تو اس سے بڑا کورونا آئے گا۔ اور جو بچے ہیں بچ رہے ہیں اور انشاءاللہ بچتے رہیں گے، تو وہ یوں کہیں گے خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اسی کانپور میں بزم قادری رضوی تھی، بزم قادری رضوی کی طرف سے سوال کیا گیا تھا مظہر اعلیٰ سرکار سے، سرکار مظہر اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا تھا، بزم قادری رضوی میں ابھی بھی ہے بزم، تو اس زمانے میں مظہر اعلیٰ حضرت نے ہی بنیاد رکھی تھی بزم قادری رضوی کی۔ یہاں سے سوال ہوا تھا کہ اب ایسے عالم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، تو جواب سن لیجیے جلدی جلدی، بس اپنی بات مکمل۔ فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مذہبی بھائیوں، عزیزی دینی برادروں، ہر سنی مسلمان کے لیے بہت بڑی مصیبت عظمیٰ اور سخت ترین آفت کبریٰ یہ ہے کہ اس کے پیارے آقا و مولا حضور سیدنا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی و توہین کی جائے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، لیکن عاقل مسلمان کا ہرگز یہ کام نہیں کہ وہ کسی مصیبت سے گھبرا کر خلاف شریعت امور کا ارتکاب کرنے لگے۔ خوب سمجھ لو کہ کالے بلے لگانا، سیاہ جھنڈے اٹھانا، مکانوں اور دکانوں پر کالی جھنڈیاں نصب کرنا نصارہ اور نیچریا کا شعار ہے۔ اس سے پرہیز کرنا مسلمان کو واجب ہے۔ ہڑتالیں کرانا غریب مسلمانوں کی روزی کو نقصان پہنچانا ہے۔ بے کس و بے بس اور بے دست و پا بے زور و زر نہتے مسلمانوں کو حکومت وقت کے مقابل گولیاں کھانے کا مشورہ دینا، ان کو کسی باغیانہ تحریک کے لیے اشتعال دلانا، حکومت سے ٹکرا جانے پر اکسانا مسلمانوں کی بدخواہی و تباہ کنی ہے جو شرعاً حرام ہے۔ سنی مسلمان بھائیوں کو عموماً اور رضوی برادران کو خصوصاً متنبہ کیا جاتا ہے کہ ہر قسم کے فتنہ و شر و فساد سے قطعاً علیحدہ رہیں، امن و امان کو مکمل طور پر قائم رکھیں، حکومت وقت کے خلاف ہر قسم کی مفسدانہ تحریکوں سے قطعاً پرہیز کریں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے، اپنے گناہوں سے۔ یہی تو ابھی پچھلی مرتبہ کورونا کے زمانے میں کسی کا فون آیا سرکار شیر ہندوستان کی بارگاہ میں، پوچھا حضور کب تک رہے گا؟ فرمایا یہ بتاؤ لوگوں نے کتنی توبہ کی، کتنے لوگوں نے توبہ کی؟ تو کہا تو ایسا تو نظر نہیں آتا، تو فرمایا ابھی اور آئے گا۔ ایک گاڑی ڈرائیور نے حضرت سے پوچھ لیا سفر میں کہ حضور بڑا اچھا ہوا، کورونا سے بہت پریشان ہوئے، اب جو ہے دھیرے دھیرے کھل رہا ہے، اب گاڑیاں چلنے لگی ہیں، تو فرمایا گھبراتے کیوں، ابھی اس سے بڑا کورونا آنے والا ہے۔ لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے ختم ہو رہا ہے، مگر اللہ والے کی نظر دور تک دیکھتی ہے، تو لوگ یہ سب سمجھے اب کھل رہا ہے، کھل رہا، اب نہیں آنے والا، مگر نیوز سننے والے پیچھے ہیں، سماچار سننے والے پیچھے ہیں، خبریں پڑھنے والے پیچھے ہیں، اور شیر رضا کے شیر کی نگاہ بہت آگے ہے۔ فرمایا اس سے بڑا آنے والا ہے، اور فرمایا توبہ کرنا شروع ہو جائے، وہابیوں سے بچنے لگو، دیوبندیوں سے بچو، انشاءاللہ کرونا ختم ہو جائے گا۔ نہیں بچو گے تو پھر آئے گا۔ فرماتے سنیے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے جن احکام شرعیہ پر عمل کرنا اپنے اختیار اپنی استطاعت میں ہے ان کے مکمل طور پابند ہو جائیں، بالخصوص خلاف شریعت افعال سے اجتناب اور حکم شرعی کے مطابق داڑھی کی حفاظت اور نمازوں کی پابندی کو اپنا شعار بنائیں، اور وہ مسلمان کہلانے والے
کلمہ پڑھنے پڑھانے والے وہابیہ دیوبندیہ جو اپنی تحریروں میں خدائے قدوس جل جلالہ کو جھوٹا معاذ اللہ، اس کے محبوب علیہ وعلیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب ہر جانور، ہر پاگل، ہر چارپائی کے لیے ثابت، حضور علیہ وعلیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو شیطان کے علم سے کم، حضور علیہ وعلیہ الصلوۃ والسلام کو خدا جل جلالہ کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل معاذ اللہ، سب انبیاء و اولیاء کو اس کے روبرو ناچیز ذروں سے بھی کمتر، نماز کے اندر حضور علیہ وعلیہ الصلوۃ والسلام کا خیال مبارک لانے کو اپنی بیوی کے ساتھ جمع اور رنڈی کے ساتھ زنا کے تصور سے اور بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بھی بدرجہ بدتر اور شرک معاذ اللہ، بھان متیوں کے تماشوں اور جادوگروں کے جادو کو کمال و قوت میں انبیاء و مرسلین علیہم الصلوۃ والسلام کے معجزوں سے بڑھا ہوا معاذ اللہ، حضور علیہ وعلیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کی عمر تک جملہ محاسن شرعیہ سے بے خبر، ایمان سے قطعا ناواقف، تہذیب سے یکسر خالی معاذ اللہ، اور اس قسم کی گندی گھنونی توہینیں شائع کر کے وہابیوں دیوبندیوں نے اس قسم کی گندی گھنونی توہینیں شائع کر کے غیر مسلم کہلانے والے کفار و مشرکین کو بھی بارگاہ مصطفیٰ علیہ وعلیہ الصلوۃ والسلام میں دریدہ دینی و بد زبانی کرنے کی ہمتیں جراتیں دلا رہے ہیں۔ یہ غیر مسلموں کو ہمت ہو رہی ہے تو ان وہابیوں کی وجہ سے۔ اسی نرسمہانند نے کہا نا کہ دیوبند سے فون آیا کہ جو تم نے کہا صحیح کہا، تو ہمت دلانے والا کون؟ یہ وہابی اور دیوبندی تو ہیں، یہ آتنکواد، یہ دہشت گرد، یہی تو ہے، ہمتیں یہ دلائیں، تو ان سے دوری نہ کرو اور جن سے پہلے سے دور ہو ان کے خلاف احتجاج کرو۔ تو فرماتے ہیں ہمتیں جراتیں دلا رہے ہیں، ان داڑھی والے کافروں وہابیوں دیوبندیوں مسلم نما مرتدوں سے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ کر لیں، اور خدا و رسول جل جلالہ وصلی المولا تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کریم میں حضور سیدنا غوث اعظم سلطان بغداد و حضور سلطان الہند خواجہ اجمیر و حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے اور وسیلے پیش کر کے خلوص قلب و صدق دل کے ساتھ دعائیں مانگیں کہ وہ اپنے فضل و کرم سے تمام مسلمانان اہل سنت کے لیے مکمل امن و امان رکھیں، ہر فتنہ و شر و فساد سے ہمیشہ بچائیں، اور حکومت وقت جس کا اعلان ہے کہ وہ سیکولر اسٹیٹ یعنی ایک لامذہبی حکومت ہے اور وہ اپنے رعایا کے تمام مذہبوں کو یکساں نظر احترام سے دیکھتی ہے، اس کو بھی توفیق دیں کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کا احترام کرے، مگر